اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمدك يا مجيب كل سائل، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد سامعین محتشم، بزرگ دوستوں، بھائیوں، آپ کا ادارے کی طرف سے ہفتہ وار درس شریعہ جس کا موضوع چل رہا ہے حرص اور لمبی امیدیں، اس کی مذمت از احادیث مبارکہ، اور آج قسط نمبر 3 اور اس سلسلے کی آج آخری قسط ہے۔ حضرت شفیق بلخی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے 4000 احادیث میں سے کتنی احادیث سے 4000 احادیث میں سے 400 احادیث کو چنا، اور پھر 400 احادیث میں سے میں نے 40 احادیث کا انتخاب کیا، اور پھر 40 احادیث میں سے میں نے فقط 4 احادیث کا انتخاب کر لیا۔ تو سادہ لفظوں میں 4000 احادیث میں سے نچوڑ کے طور پر، نتیجہ کے طور پر کتنی احادیث نکالی؟ 4 احادیث مبارکہ۔ نمبر 1، کسی اجنبی عورت سے دل نہ لگانا۔ کسی اجنبی عورت سے جو تیری محرم ہے، جو تیری غیر محرم ہے، جس کے ساتھ شرعاً تیرا کوئی تعلق، کوئی رشتہ بنتا نہیں ہے، فرما کسی بھی اجنبی عورت سے دل، اگر آپ اپنے زمانے میں غور کر لیں تو بہت سارے فتنے، فسادات اور گناہوں کی جڑ یہی غلیظ کام بن رہا ہے، اگر آپ غور کر لیں۔ عورت جو اجنبی ہے، ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، وہ یہاں نہیں ذکر ہو رہا۔ اجنبی عورت جو انسان کی طرف نسبت کریں تو اس کی محرم نہیں بنتی، جو محرم نہیں ہوتی اسے پردہ فرض ہوتا ہے، اسے پردہ فرض ہوتا ہے۔ فرمایا ان کو کبھی دل نہ دینا، ان سے کبھی دل نہ لگانا۔ اور آج جو ہم اپنے معاشرہ میں دیکھ رہے ہیں، کئی مختلف انداز سے، مختلف حیثیات سے کئی خاندان تباہ و برباد ہو چکے اسی ایک بیماری کی وجہ سے۔ کئی خاندانوں کو عزتیں پامال ہو گئی اسی ایک غلیظ کام کی وجہ سے۔ کئی قتل و غارت ہو چکے، نہ جانے جو فحاشی، بے حیائی اور عریانی اسی غلیظ کام کی وجہ سے ہوتی ہے، وہ ایک علیحدہ بات۔ کتنے گھر برباد ہو گئے، کتنے گھر اجڑ گئے، اور کتنے انسان، مرد و زن، اسی ایک غلیظ کام کی وجہ سے
اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب بن کے جہنم کا ایندھن بنے. ایسے نہیں 4000 احادیث میں سے نچوڑ نکالا اور اتنے بڑے محقق، اتنے بڑے عاشق رسول اور اتنے بڑے ولی کامل، اتنے بڑے عالم دین، کوئی آخر بات تھی تو 4000 میں سے 4 کو نکالا تو پہلی فرمایا مجھے یہ سمجھ آئی ہے. پہلی حدیث مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ کسی عورت سے دل، آپ اگر معاشرہ میں غور کریں گے تو آپ جناب شفیق بلخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعی داد دینے پہ مجبور ہوں گے کہ آپ کے علم کو ہمارا سلام ہے. وہ بات کی برائیوں کی بنیاد، برائیوں کی جڑ، بے حیائی، فحاشی اور عریانی، اور ایک مسلم سوسائٹی میں یوں سمجھیں کہ ایک ایمان کو برباد کرنے والا یہ زہر قاتل ہے، انسان کی قبر و آخرت تباہ و برباد کرنے والا یہ زہر قاتل ہے. فرمایا خدارا میرے بھائی اس کام سے بچ جا، اس کام سے بچ جا. فرمایا بچنے کی وجہ بھی یہ ہے کہ اگر وہ آج تیری ہے تو کل کسی اور کے ساتھ بھی ہے. اول تو جو تو نے تعلق رکھا وہی حرام، وہی کیا ہے؟ حرام ہے. ثانیاً جو کسی غیر مرد سے تعلق رکھتی ہے، سمجھیں جو اپنے باپ کی عزت نہیں کر سکی. بیٹی ہمیشہ باپ کی عزت ہوتی ہے، اور عزت تبھی ہے اپنے والد کی کہ اس کا کسی غیر مرد سے تعلق. بیوی ہے تو شوہر کی عزت ہے. شوہر کی کیا ہے؟ عزت تب ہے شوہر کی کہ بیوی کا کسی غیر مرد سے تعلق. قرآن و سنت کی روشنی میں بات کر رہا ہوں. اسی طرح بہن ہے تو بھائی کی عزت تب ہو رہی ہے کہ کسی غیر مرد سے اس کا تعلق نہ ہو. اگر یہ بات نہیں تو اس نے جب والد کی عزت نہیں کی، جب ماں کی عزت کرنی اس کو نہیں آئی، جب بھائی کی وہ عزت نہیں کر سکی، جب وہ اپنے شوہر کی عزت نہیں کر سکی، فرمایا تو کوئی ان سے زیادہ تو نہیں اس سے رشتہ رکھتا. اس کے رشتے جو پہلے گنوائے یہ تو شرعی رشتے ہیں، اسلام کے حوالے سے ان کا تعلق ہے. جب اتنا قریب رشتے داروں کی اس نے عزت کا خیال نہیں کیا، تو جو ایسی بے حیا عورت سے دل لگائے گا، بتا وہ تیری عزت کا کتنا خیال کرے گی؟ وہ تیری عزت کا تو مسلمان پہ فرض ہے، مسلمان پہ اہم ترین فرض ہے کہ کسی بھی غیر عورت سے کسی بھی طرح کا اس کا تعلق. اسی طرح مسلمان عورت پر فرض ہے کسی بھی غیر مرد سے اس کا تعلق اس حیثیت سے جو کہ آج کل معاشرے میں یا جو حدیث میں سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے کہ اس گناہ سے اپنے آپ کو، اور والدین پر فرض ہے اس گناہ کی طرف لے جانے والے جو اسباب ہیں اپنی بچیوں پہ، ان اسباب پہ کنٹرول کرنا آپ پر فرض ہے. مثال کے طور پر اس کا ایک اہم ترین ذریعہ جو آپ کے زمانے میں ہے کسی غیر تک پہنچنے کا، وہ موبائل فون ہے. وہ کیا ہے؟ موبائل فون ہے. میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، میری جو بیٹی جوان ہے، ہمیں آج یہ سنایا جا رہا ہے کہ یہ ان کی ضرورت ہے. میرا سوال ہے کہ میری بیٹی جوان ہے، اس نے بات کرنی ہے اپنے ماموں سے، میری سمجھ میں آتی یہ بات؟ سمجھ میں اس نے بات کرنی ہے اپنے نانا جان سے، یہ بھی سمجھ میں اس نے بات کرنی ہے تائے چچے دور ہیں ان سے، یہ بھی بات سمجھ میں. اللہ حاضر قیاس جو قریبی رشتہ دار جو اس کے حق میں محرم بنتے ہیں، اتنے تک تو ضرورت سمجھ میں میری بھی آ رہی ہے اور آپ کی سمجھ میں بھی امید ہے آتی ہوگی. تو کیا اس ضرورت کو پورا کرنے کا بس ایک ہی طریقہ ہے کہ موبائل ہی اس بچی کے پاس ہو، وہ مالک ہو اس کی؟ اس کے سوا کوئی طریقہ نہیں ہے. اسلامک طریقہ کیا ہے؟ اس زمانے میں بچی کو موبائل دینا شریعت کی روشنی میں جائز نہیں رہا. جو حالات موبائل نے کر دیے ہیں بچیوں کے، بات کرنی ہے نانے سے، والد صاحب کے پاس موبائل موجود ہے، بھائی کے پاس موبائل
موجود ہے، اپنے پاس بٹھا کر ان کو نمبر ملا دیں، یہ لیں بیٹا آپ بات کر لیں، الگ نہ ہونے دیں۔ ضرورت پوری ہو گئی؟ بولیں تو صحیح، ناراض ہو گئے؟ اگر ناراض ہیں تو بھائی میں آپ کی صلاح کرنا چھوڑ دیتا ہوں بس۔ ضرورت پوری ہوئی کہ نہ ہوئی؟ میں نے اپنی بیٹی کو رکھا ہے، کسی کی بیٹی کی بات میں نے نہ کی، میں نے کہا میری بیٹی جوان ہو، فرض کیا، اور وہ کہا جی میں نے نانا سے بات کرنی ہے، کیا میرے موبائل سے اور اس حالت میں کہ میں خود ان کے سامنے ہوں نمبر ملا کے دوں، بیٹا یہ لو اپنے نانا سے کیا کر لو، یہ لو اپنے تائے سے، یہ لو اپنے چچے سے، یہ لو اپنے ماموں سے، جو واقعی بات شرن کر سکتے ہیں ان کی بات، ان رشتہ داروں کی میں نے بات۔ ضرورت پوری ہو گئی؟ ہم نے کس انداز سے پوری کر رکھی؟ ایک موبائل اور پلس جو ظلم ہے، موبائل بھی وہ جس میں انٹرنیٹ کی سہولت بھی موجود ہو۔ ہمارے ہاں تو بچیوں، جوان بچیوں کے پاس وہ موبائل، اور ادھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ یہ نرم و نازک شیشیاں ہیں، چھوٹی سی ٹھوکر سے بھی ٹوٹ جایا کرتی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت میں جو امت کو جملے دیے تھے عزت کو محفوظ رکھنے کے لیے، کیا امت کی سمجھ میں نہ آئے؟ فرمایا یہ نرم و نازک شیشیاں، فقط شیشیاں ہی کافی تھا کہ بلا شیشی ہوتی وہ یہ جو جلدی ٹوٹ جائے۔ ساتھ نے دو چیزیں اور ملا کے سرکار نے امت کو درس دیا، فرمایا یہ نرم بھی ہوتی ہیں، یہ نازک بھی ہوتی ہیں، صرف شیشیاں نہیں ہیں، چھوٹی سی ٹھوکر لگنے سے ٹوٹ جایا کرتی۔ جن کو چھوٹی سی ٹھوکر توڑنے کے لیے کافی تھی، آج ان کو انٹرنیٹ جیسی جس سے فل بے حیائی کا ماحول اور فل فحاشی کا ماحول، اور وہ جیسا غلیظ گند دیکھنا چاہے سننا چاہے اس کے ہاتھ میں دے دیا مسلمان نے۔ میں پوچھتا ہوں کیا آپ نے اپنی بیٹی کی تربیت کرنے میں قرآن و سنت کے قانون پورے کر لیے؟ بہت ساری خرابیوں میں سے ایک خرابی ہے، بہت ساری خرابیوں میں سے ایک خرابی یہ ہے، یہ تو آپ کا بیٹا بھی ہو تو اس پہ جب تک کنٹرول ہو سکتا ہے، اس باب میں تو اس پہ بھی کنٹرول ضروری ہے۔ اور میں نے جی اپنی تعلیم کے حوالے سے انٹرنیٹ استعمال کرنا ہوتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اپنی بیٹی ہے بیٹا ہے اس کو اپنے پاس بٹھائیں، اس کو کہنے میرے سامنے ریسرچ کر، آپ نے جو کچھ بھی اپنے تعلیم کے معاملے میں کرنا ہے تو دیکھ لینا کتنے دن تعلیم کے لیے نیٹ کی ان کو ضرورت پڑتی ہے، یہ بات آپ کے سامنے آ جائے گی۔ صبح 3 بجے تک، رات 2:30 بجے تک، رات 4 بجے تک، صبح 5 بجے تک، رات 2 بجے تک، رات 1 بجے تک، یہ نیٹ پہ تعلیمی سرگرمیاں ہیں یا حرام زدگیاں ہو رہی ہیں؟ میں سوال کرنا چاہوں گا۔ اس نیٹ نے ہماری نسل کو تباہ و برباد کر دی، اور اس میں بہت بڑا کردار والدین کا ہے، جنہوں نے ان کو کھلی چھٹی دی ہے، جیسے چاہو بیٹا کرو۔ آج چھٹی دینا بہت آسان ہے، لیکن رب فرمائے گا نا تیرے اوپر قرآن و سنت کی روشنی میں تیرے بچوں کی، تیری بیٹیوں کی پرورش یوں لازم تھی، تو نے یوں کی، جواب دے کیوں؟ پھر بہت مشکل ہو جائے گا، پھر جواب دینا کیا ہو جائے گا؟ بہت ہی مشکل ہو جائے گا۔ میرے بھائی خدا کا خوف کریں، اللہ کریم کی جو شریعت ہے، مصطفیٰ کریم نے جو ہمیں قانون دیے ہیں، خدا را ان کو سمجھیں، خود بھی ادھر آئیں اور اپنے گھر والوں کو بھی اس طرف، اور جو بے حیائی فحاشی اور یعنی کے اسباب ہیں، خدا را ان کو ذبح کرو، ان پہ کنٹرول کرو۔ ہم بڑے راضی ہو گئے کہ ہماری بچی تو باہر جاتی نہیں ہے، 4 دیواری میں ہے، باہر جانا تو ہوتا ہے ہفتے میں 2 دن 3 دن، اور باہر جاتے ہوئے وہ کسی سے بات کرتے ہوئے بھی اس کو شرم و حیا آئے گی کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، اس کو ایسا ذریعہ دے دیا کہ پوری دنیا میں جس سے مرضی بات چیت کر، جیسے مرضی بات چیت کر، ہم نے کنٹرول کیا، جی 4 دیواری میں بند ہے۔ تیرے اس کنٹرول کو اسلام نہیں مانتا۔ کنٹرول کی وجہ کیا تھی؟ کہ غیروں تک اس کی رسائی نہ ہو،
وہ تو آپ نے خود خرید کے دے رکھی ہے، تو پھر کنٹرول ہوا؟ دیکھو 4000 احادیث میں سے فرمایا پہلا جو کام مجھے سمجھ آیا حدیث کی روشنی میں وہ یہی ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، غیر عورتوں کا غیر مردوں سے تعلق اور غیر مردوں کا غیر عورتوں سے تعلق۔ فرمایا سمجھ لو اگر اس سے تم نہیں بچ سکے تو تباہ و برباد ہو گئے، نسلیں برباد ہو جائیں گی، نسلیں ویران ہو جائیں گی، اور نسل میں ایک ایسا خون خرابہ ہو جائے گا کہ آنے والوں کو جس کا خمیازہ پتہ نہیں کتنی دور تک بھگتنا پڑے گا۔ لیکن آج باپ کی یہ جرات ہی نہیں ہے کہ اپنی بچی کو کہے موبائل واپسی کر، جرات ہی نہیں ہے اس کی۔ اس قدر ہم نے ان کو اپنے سروں پہ بٹھایا ہوا ہے، آج باپ کی جرات ہی نہیں ہے بچی سے پوچھے کہ موبائل ادھر دکھا میں چیک کروں اس میں کس کس کے نمبر موجود ہیں۔ آج باپ کی جرات ہی نہیں ہے کہ بچی کو کہے نیٹ استعمال کرنا میرے سامنے بیٹھ کے استعمال کر۔ غلط باتیں کر رہا ہوں؟ انہی کی وجہ سے سارے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں۔ اس کے اسباب بہت سارے ہیں لیکن ہمارے پاس وقت مختصر سے ہوتا ہے۔ ایک سبب کی طرف میں نے آپ کو توجہ دلا دی، آگے آپ خود سوچ لینا وہ کون کون سے زہریلے سبب ہیں، اسباب ہیں جو نسل کو تباہی اور بربادی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ تو تباہی اور بربادی سے اپنے آپ کو روکنا، نسل کو روکنا، یہ اہم فریضہ ہے کہ نہیں؟ پتہ نہیں لوگ کن فرائض کے پیچھے پڑے ہوں، ہمیں تو اس بات کی سمجھ نہیں آتی۔ فرض ذمہ کھڑے ہیں وہ مستحبات کے لیے کہاں سے کہاں تک چلے جاتے ہیں، فرض ان کے قضا سے قضا ہو رہے ہیں اور وہ مستحبات اور نوافل کے پیچھے پتہ نہیں کہاں سے کہاں مشقتیں اٹھاتے پھر رہے ہیں۔ ہماری تو سمجھ سے کام باہر ہے، کیونکہ ہماری سمجھ تو کام کرتی ہے وہ جو رسول اللہ کی شریعت نے دیا ہے، اور لوگ اس سے یک سر سائڈ پہ ہوتے جا رہے ہیں۔ ہاں جن پہ اللہ کا کرم ہے وہ آج بھی قرآن و سنت کے نور سے الحمدللہ اپنے قلوب و ذہن کو منور کیے ہوئے ہیں، اللہ کریم کا جن پہ کرم۔ دوسری بات، مال اور دولت کے ساتھ اس طرح دل نہ لگانا کہ شریعت بھی توڑنی پڑے تو خیر ہے، بس مال آنا چاہیے، بس مال آنا چاہیے۔ یہ 4000 احادیث میں سے انہوں نے دوسری حدیث جو مفہوم کے طور پہ دی، فرمایا مال اور دنیاوی دولت اور دنیاوی مناسب سے اس انداز سے محبت نہ کر بیٹھنا کہ جو مرضی کرنا پڑے بس دولت اکٹھی ہو جائے، فرمایا ورنہ تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ اور یہ آپ کے کیا ہے سامنے، آج سود کا معاملہ ہے اسی وجہ سے، آج رشوت کا معاملہ ہے، دولت ہونی چاہیے، بات وہیں جا پہنچے گی، لمبی امیدیں اور لالچ اس کی مذمت، آپ غور کریں گے تو بات وہیں جا پہنچے گی جو موضوع آپ کا چل رہا ہے۔ فرمایا دولت سے اس طرح، مال سے اس طرح دل نہ لگانا کہ جو مرضی کرنا پڑے بس مال اکٹھا ہو جائے، بس مال۔ یہ آج جتنے غلط طریقوں سے مال جمع کیا جا رہا ہے، سوائے اس مال کی وہ جھوٹی محبت نہیں ہے تو اور اس کو کیا نام دیں گے آپ؟ نہیں جی مجھے تو مال سے اتنی محبت نہیں ہے جتنی اللہ کریم سے۔ ٹھیک ہے مان لیا، آپ نے اللہ کریم کی نافرمانی کرتے ہوئے مال کو جمع کرنا شروع کیا ہوا ہے، تو اب آپ ہی بتا دیں اللہ کریم سے آپ زیادہ محبت کرتے ہیں یا اس جھوٹی دولت سے؟ اگر آپ کے ذہن میں واقعی اللہ کی محبت اس سے زیادہ ہے تو آپ اس کو تو آپ تھوکے بھی نہ کہ جب اس کی وجہ سے آپ کا رب آپ سے ناراض ہو رہا ہے، جب اس دولت کے کمانے اکٹھا کرنے کی وجہ سے، حاصل کرنے کی وجہ سے اللہ کریم ناراض ہو رہا ہے، تو جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ تو اس دولت پہ تھوکنا بھی گوارا نہیں کرے گا کہ میں نے اپنا تھوک خراب کرنا ہے، ایسی چیز پہ ڈالوں جس کی وجہ سے اللہ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن آج کوئی احساس نہیں، آج کوئی انسان، میں مسلمان کی بات، انسان کو چھوڑے مسلم کی بات ہو رہی، آج مسلمان کو اس بات کا کوئی خیال نہیں کہ یہ طریقہ اسلام کے مطابق ہے، خلاف ہے، یہ حلال ہے، حرام ہے، اپنا ہے، پرایا ہے، کسی چیز کا کوئی احساس۔ ایک ہی دھن ہے، دولت دولت بس دولت، گاڑیاں گاڑیاں بس گاڑیاں، کوٹھیاں کوٹھیاں، بینک بیلنس پلاٹس۔ اوہ اللہ کے بندے تو نے کتنی دیر یہاں رہنا؟ فرمایا
اس طرح نہ مال و دولت سے دل لگانا، کیونکہ یہ آج تیرے پاس ہے تو کل کسی اور کے پاس ہوگا، اور اگر تو نے یوں اس سے دل لگایا تو تیری عاقبت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ یہ تیرے پاس رہے گا نہیں، یہ گارنٹی ہے۔ تو جتنا مرضی اکٹھا کر، تیرے پاس رہے گا آج تیرے پاس ہے، کل اس کا وارث کوئی اور بن جائے گا، کل اس کا مالک کوئی۔ اللہ رسول کو نافرمان کر کر کے جن مالوں کو تو نے جمع کیا، یہ تیرے پاس سدا رہنے والا نہیں۔ نافرمانی تو نے کی، حرام تو نے کمایا، کھائیں گے پیچھے والے، اور جہنم میں تو اکیلا جائے گا، اور جہنم میں تو اکیلا جائے گا۔ اور فرمایا، نشانی بھی بتا دی، فرمایا جب اس طبقے میں کسی بندے کے دل میں مال اور دولت کی کیا بیٹھ جاتی ہے؟ محبت، تو یہ مال دولت کی محبت اس انسان کو اللہ کریم کے حقوق کی ادائیگی سے روک دے گی۔ کتنی پیاری مثال دے کے سمجھایا۔ فرمایا علامت بھی ہے، نشانی بھی ہے، جب کبھی تم دیکھو کہ مال اس انداز سے آ رہا ہے کہ اللہ کی شریعت ٹوٹ رہی ہے، تو سمجھو میں اس انداز تک پہنچ چکا ہوں جس سے روکا گیا تھا، جس سے روکا گیا تھا۔ فرمایا کہ یہ تجھے اللہ کے حقوق سے روک دے گی محبت، جب تو اس طبقے میں دولت سے کیا کرنے والا ہو جائے گا۔ یہ نشانی، اور یہی آج ہم دیکھ رہے ہیں مسلمانوں، دولت کی خاطر رب کے حقوق چھوڑے جا رہے ہیں، دولت کی خاطر اللہ کے جو حقوق ہیں اپنے اوپر ان کو ترک کیے جا رہے ہیں۔ ایک ہی ان پہ سوار ہے چیز کہ بس دولت اکٹھی ہو جائے، بس دولت اکٹھی ہو جائے۔ نمبر 3، فرمایا جو کام حلال ہیں وہ بھی واضح ہیں، جو حرام ہیں وہ بھی۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم الحلال بین والحرام بین، او کما قال علیہ السلام۔ فرمایا حلال بھی واضح ہے اور حرام امور بھی کیا ہے؟ واضح ہیں۔ یہاں 4000 حدیث میں سے تیسری حدیث جو وہ لائے ہیں، فرمایا حلال و حرام تو واضح ہیں، ہم ایک اور بات کی طرف چلتے ہیں، جس کام کی وجہ سے تیرے دل میں کوئی کھٹکا پیدا ہونا نا، اس کو بھی چھوڑ دیا کر، کہ پتہ نہیں یہ جائز ہے یا ناجائز، کیونکہ الحلال بین والحرام بین، سرکار نے خود فرمایا حلال بھی واضح ہے، ہر بندے کو پتہ ہے کہ یہ حلال ہے۔ اب بکری کا دودھ پیتے ہوئے کوئی شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں حلال ہے یا حرام؟ بولیں تو صحیح۔ اپنی والدہ ماجدہ کے پاؤں دباتے ہوئے، ان کے بازو دباتے ہوئے بیٹے کو کیا کبھی شک پڑا کہ پتہ نہیں جائز بھی ہے کہ نہ جائز؟ اس کو ایک ہی پتہ ہے کہ یہ ثواب ہے، یہ حلال ہے، یہ جائز ہے۔ اور شراب پیتے ہوئے کبھی شک ہوا وہ پتہ نہیں حلال بھی ہے کہ حرام؟ پتہ ہے کہ حرام ہے۔ سود کا معاملہ کرتے ہوئے شک نہیں ہوگا، پتہ ہے، کیونکہ سرکار نے فرما دیا حلال بھی واضح ہے، حرام بھی۔ اور جو بات یہاں انہوں نے کی، سرکار نے اسی حدیث میں فرمایا، اور جو تجھے شک میں ڈالے، جو تیرے دل میں وسوسہ پیدا کرے، میرے آقا فرماتے اس کو چھوڑ دے، تیرے لیے عافیت اسی میں ہے۔ کہاں یہ بات اور کہاں جان بوجھ کے حرام میں منہ مارنا، کہاں یہ کہ پتہ نہیں یہ جائز بھی ہوگا کہ نہیں۔ جو مشتہبات میں سے آتے ہیں، شبہ میں ڈالنے والے امور، حلال واضح حرام واضح۔ فرمایا تم حلال حرام جو واضح ہیں اس کی اتباع تو تم پہ فرض ہے نا، کیونکہ تم مسلمان ہو، اور جو ایسا کام ہو اس کو چھوڑنا بھی میں تمہیں کہہ رہا ہوں۔ میرے آقا فرمایا تو اس کو چھوڑ دے اور تو ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے گا۔ اور ہم جان بوجھ کے حرام کاموں میں پڑتے، جان بوجھ کے حرام کاموں میں پڑیں گے۔ چلو آپ سے سوال، جو مسلمان اللہ انہیں ہدایت دے فلمیں ڈرامے گانے بجے دیکھتے سنتے ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ یہ حرام ہے؟ بولیں تو صحیح۔ تو جان بوجھ کے پڑے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ بمائے والدین، اور نہیں ہم تو دیکھتے نہیں ہیں، جو لگا کے دیا۔ آپ کے نہ دیکھنے سے تو جان نہیں چھوٹتی۔ آپ گھر کے سربراہ ہیں، آپ نے انہیں حرام کا جو ذریعہ دیا ہوا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں نہیں دیکھتا تو میری جان چھوٹ گئی ہے؟ جتنے گھر والے دیکھ رہے ہیں 10 افراد، 10 کو من حیث العشرہ، 10 کی نسبت سے جتنا گناہ سب کو ہوگا، والد اور والد صاحب اکیلے کو 10 کے برابر گناہ ہوگا، اسباب جو مہیا کیا ہوگا۔ اور لوگ کہتے ہیں ہم کون سا دیکھتے ہیں؟ نہیں دیکھتے تو نکالو،
آپ پر رسول نے فرض کیا، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، اللہ نے آپ پہ فرض کیا ہے، نکالو۔ اب جو مسلمان جان بوجھ کے رمضان کا روزہ ہٹے گھٹے صحت مند اور کہیں جی بس یہ ہے وہی لیوان ہے، تو کیا انہیں پتہ نہیں کہ یہ حرام ہے؟ پتہ نہیں کہ یہ کبیرہ سے اشد کبیرہ گناہ ہے؟ لیکن دیکھ لینا حال ہی میں رمضان آنے والا ہے، کتنے فیصد مسلمان روزہ رکھتے ہیں آپ سب کے سامنے ہوگا۔ تو جو اسلام ہمیں شبہ والی چیزوں سے روک رہا ہے وہ ہمیں حرام میں پڑھنے کی کب اجازت دے گا؟ آپ اندازہ لگا لیں، کیا لگا لیں؟ اندازہ، اسی بات سے اندازہ لگا۔ اللہ اکبر۔ فرمائے مومن کی یہ نشانی ہے، وہ حرام کاموں سے ہمیشہ دور بھاگتا ہے، اور جو حلال کام ہے ان سے اس کو سکون پہنچتا ہے، حلال کاموں سے اس کو راحت پہنچتی ہے، حلال کاموں سے اس کے قلوب و ذہن میں ایک چین سا محسوس ہوتا ہے۔ کس کی بات کی؟ مسلمان کی یہ علامت، مسلمان کی یہ۔ اور نمبر 4 فرمایا جب تک جو عمل آپ کر رہے ہیں اس عمل کے لیے جو اسلام کی روشنی میں ضروری چیزیں ہیں، جب تک تو ان کا اہتمام نہ کر لے اس عمل کے کرنے کا پھر تجھے فائدہ نہیں ہے، اس عمل کے کرنے کا تجھے جو اسلام نے اس کے لیے لوازمات رکھے ہیں جب تک تو ان کو ادا نہیں کرتا، ان کو اپناتا نہیں، اس وقت تک تیرے عمل کا کوئی۔ مثال کے طور پہ نماز کے لیے وضو کیا ہے؟ لازم چیز ہے۔ نماز کے لیے اس نماز کا وقت ہونا لازم چیز ہے۔ نماز کی ادائیگی کے لیے قبلہ کی طرف رخ ہونا لازم چیز ہے۔ جگہ کا، کپڑے کا پاک ہونا بدن کا لازم چیز ہے۔ اللہ حضل کیس جو بھی شریعت کا کام تو نے کرنا ہے اور تو چاہتا ہے قبول ہو جائے تو فرمایا اس کے لیے ضروری ہے اس کے لوازمات کو پہلے پورا کر، پھر کرنا تیرا کام ہوگا، قبولیت کا درجہ میرا رب عطا فرما دے گا۔ فرمایا جب تو یوں نہیں کرے گا تو پھر ٹکرے ہی ہیں، پھر اپنا وقت ہی برباد کر رہا ہے، پھر اپنا وقت ہی کیا کر رہا ہے؟ برباد کر رہا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دنیا میں اجنبی شخص یا دنیا کی زندگی اجنبی شخص یا سرکار نے فرمایا جو مسافر نہیں ہوتا، تم زندگی دنیا میں ایسے ہی گزارو جیسے ایک مسافر اپنے سفر میں جا رہا ہوتا۔ کیا مطلب ہوگا؟ آپ یہاں سے اسلام آباد گئے، کراچی گئے، لاہور گئے، یا آپ ملک سے باہر چلے گئے، آپ کے سفر کا کیا ہوتا ہے خاص؟ جس مقصد کے لیے آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ سفر کی صعوبتیں، پریشانیاں برداشت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا مسافر اپنا سب سے زیادہ وقت اسی سفر کے مقصد میں لگاتا ہے یا ارد گرد کے کاموں میں؟ جب سمجھ ہے نا تو بولا کرو، کچھ نہیں ہوتا۔ یہ بھی ہماری بخشش کا ذریعہ بننے والے کلمات ہوتے ہیں کہ اسلام کی بات میں ہاں ملانا اللہ کو قبول آ جائے تو بندے کی بخشش کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ مسافر جس مقصد کے لیے، یہاں سے کراچی میں گیا ایک مقصد لے کر، میں اس کو چھوڑ کے ارد گرد گھومتا پھرتا رہوں گا؟ نہیں، میں اسی مقصد میں اپنا وقت سب سے زیادہ لگاؤں گا۔ میرے آقا فرما رہے ہیں ایسے ہی دنیا میں بھیجنے کا بھی تیرا کوئی مقصد ہے، جیسے مسافر اپنے مقصد پہ وقت زیادہ سے زیادہ، تیرا مقصد کیا ہے؟ اللہ کریم کی عبادت، اللہ کریم کی فرما برداری، اللہ کریم کی اتباع اور پیروی۔ فرمایا تو سب سے زیادہ وقت دنیا میں، کیونکہ تیرے بھیجنے کا مقصد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، قرآن بیان کر رہا ہے اللہ کریم کی عبادت کرنا ہے تو اپنے آپ کو سب سے زیادہ اللہ کی عبادت میں لگائے رکھنا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں مجھے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ جب تیری زندگی میں کوئی صبح آ جائے، جب تیری زندگی میں کوئی، تو شام کی امید نہ رکھنا، اور جب تیری زندگی میں کبھی کوئی شام آ جائے تو صبح کی امید۔ اور ہماری حالت، معاشرے کی حالت، اس وقت کے مسلمان کی حالت کیوں؟ فرمایا تجھے کیا پتا
اے رات تیری زندگی میں آئی، صبح کی امید نہ رکھنا. کیوں؟ فرمایا تجھے کیا پتا کل تجھے کس نام سے پکارا جائے. ممکن ہے موت کے نام سے تجھے موسوم کر دیا جائے. وہ مر گیا. وہ کتنے لوگ آپ نے دیکھے جو اسی روایت کے مصداق بنے آپ کی آنکھوں کے سامنے. فرمایا جب صبح کرنا تو شام کی امیدیں مت لگانا. کیوں؟ پتہ نہیں ہے کہ شام کو تجھے کس لقب سے پکارا جائے. کتنے لوگوں نے صبح کی آپ کی آنکھوں کے سامنے، آپ کی آنکھوں کے تارے، آپ کے رشتہ دار، تعلق والے، محلے دار آپ نے آنکھوں سے دیکھا، صبح کی زندہ حیات کے لقب سے ملقب تھے. جب شام ہوئی تو اعلانات ہو رہے تھے فلاں دنیا سے چلا گیا. یہی بات آپ فرما رہے، یہی بات آپ فرما رہے. حضرت فقیہ ابو الیاس سمرقندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص اپنی امیدوں کا دائرہ مختصر کر لیتا ہے میرا رب اس کو 4 قسم کی عزتوں سے نواز دیتا ہے. جو لمبی امیدیں نہیں رکھتا، مختصر کر دیتا ہے اپنی امیدوں کے معاملات، تو اللہ اس کو کتنی عزتوں سے نواز دیتا ہے؟ 4 عزتوں سے نواز لیتا ہے. نمبر 1، اللہ اس کو اپنی عبادت پہ استقامت عطا فرما دیتا ہے. اپنی عبادت پر استقامت بھی دیتا ہے اور اس کو قوی تر بنا دیتا ہے. عبادت میں اس کو لطف آتا ہے، عبادت میں اس کو سکون آتا ہے، عبادت میں اس کو مزہ آتا ہے. کیوں؟ اس کا ذہن یہی ہوتا ہے پتہ نہیں یہ آخری نماز ہو، فرشتہ جو کھڑا ہے موت دینے والا، پتہ نہیں یہ آخری بار قرآن کی تلاوت کا مجھے موقع دیا جا رہا ہو، پتہ نہیں یہ رمضان کا جو میں روزہ آج رکھ رہا ہوں شاید زندگی میں میرا یہ آخری روزہ ہو، پتہ نہیں جو آج میں صدقہ کر رہا ہوں شاید یہ زندگی کا آخری صدقہ ہو. میرے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کے حقیقی نائب حضرت ابو الیاس سمرقندی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تیری امیدیں چھوٹی ہو جاتی ہیں تو رب تجھے عبادت میں سکون کی لذت اور عزت عطا فرما دیتا ہے. نمبر 2، ایسے بندے کے غم اور پریشانیاں ختم ہو جاتے یا کم از کم ضرور ہو جاتے ہیں. کم از کم آج جو ہم مختلف پریشانیوں میں مبتلا ہیں یہ لمبی لمبی امیدیں یہ پریشانیاں لے کے آئی ہوئی ہیں، اور فرمایا تو امیدوں کو ختم کر دے تیری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، تیرے غم، تیرے اندر جو حزن ہے یہ ختم ہو جائے گا. نمبر 3، ایسا شخص تھوڑی سی چیز پر، تھوڑی سی روزی پہ بھی صبر کر لیتا ہے کیونکہ اس کے ہاں لمبی امید ہی کوئی نہیں. اس کو پتا ہے پتہ نہیں شام آنی بھی ہے کہ نہیں آنی. رب اس کو جس حال میں رکھتا ہے وہ اپنے رب کا شاکر، اپنے رب کی بارگاہ میں شکر گزار اور صابر بندہ بن کے رہتا ہے. مالک جتنا دیا ہے یہ تو میری اوقات سے بھی زیادہ ہے، یہ تو میری اوقات سے بھی زیادہ ہے. اور نمبر 4، جو اپنی خواہشات، امیدوں کا دائرہ مختصر کر دیتا ہے میرا رب اس کا دل روشن اور منور فرما دیتا ہے. اور ساتھ ہی فرمایا تمہیں نہ بتا دوں، فرمایا دل روشن اور منور کرنے کے لیے 4 کاموں کی ضرورت پڑتی ہے. کتنے کاموں کی؟ 4 کاموں کی ضرورت پڑتی ہے. نمبر 1، کھانا اتنا کھانا کہ ابھی بھوک باقی ہو چھوڑ دینا. دل کیسے منور ہوتے ہیں، دل میں نور کیسے آتا ہے، دل میں اجالے کیسے ہوتے ہیں، یہ دل سمندر سے بھی زیادہ وسعت کیسے پاتا ہے. فرمایا 4 کام. کتنے؟ ان میں سے پہلا کام ہے بس اتنا کھانا کہ کچھ نہ کچھ گنجائش باقی ہو. ہماری جو حالت ہے سب کے سامنے ہے. نمبر 2، فرمایا نیک لوگوں سے تعلق، نیک پرہیزگار تقوی طہارت قسم کے لوگوں سے تمہارا تعلق ہو، دوستانہ تعلق صرف اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر. اور نمبر 3، جو گناہ ہو چکے ان کو یاد کرتے رہنا، جو نافرمانیاں ہو چکی ان کو، اور پھر اللہ سے ڈرتے رہنا، اسے معافی مانگتے رہنا. اور نمبر 4، مختصر امیدیں، طویل امیدیں نہ ہوں، طویل امیدیں نہ ہوں، مختصر سی امیدیں ہوں. اور پھر فرمایا اگر کسی مسلمان کے دل میں لمبی لمبی امیدیں ہوں تو میرا رب اس کو 4 عذابوں میں مبتلا فرما دیتا ہے. 4 عذابوں میں کیا کر دیتا ہے؟ مبتلا. نمبر 1،
عبادت میں سستی۔ نمبر 2 دنیا کی فکروں میں 24 گھنٹے سرگرداں رہے گا۔ نمبر 3 مال دولت جمع کرنے کا حرص، اور نمبر 4 اس کا دل سخت ہو جائے گا۔ نمبر 4 اس کا دل، پھر ساتھ ہی فرمایا تجھے بتاتے چلیں کہ دل کی سختی کے بھی 4 اسباب ہیں۔ دل سخت کیوں ہوتے ہیں؟ فرمایا 4 اسباب ہیں۔ نمبر 1 حد سے زیادہ کھانا کھانا، جیسے کہ اکثر لوگوں کی حالت ہے، جب دیکھا مرنے کے قریب ہو گئے پھر کھانا چھوڑیں گے۔ فرمایا حد سے زیادہ کھانا کھانا یہ تمہارے دل کو سخت کر دیتا ہے۔ نمبر 2 نکمے آوارہ قسم کے، برے قسم کے، فاسق و فاجر، رسول اللہ کی شریعت کے خلاف چلنے والوں سے دوستی رکھنا، ان سے تعلق بحال رکھنا، فرمایا تمہارے دل کو کیا کر دیتا ہے؟ سخت کر دیتا ہے۔ اور نمبر 3 گزشتہ گناہوں پہ کبھی نادم نہ ہونا، جو گناہ ہو گئے ان پہ توبہ نہ کرنا، ان کو یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں معاملات نہ کرنا۔ اور نمبر 4 لمبی لمبی امیدیں باندھے رہنا، لمبی لمبی امیدیں باندھے رہنا۔ آپ اندازہ لگائیں، اگر ہم مختصر سی بات میں کروں، پچھلے اتوار ایک روایت مولا کائنات سے گزری تھی، میں بات کو بالکل 3 قسطوں کا مال 2 جملوں میں بند کر کے ختم کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ مجھے یہ خوف کھائے جا رہا۔ جو پچھلے اتوار آئے تھے ان کو یاد ہوگی حدیث، مجھے مولا مشکل کشا مولا کائنات کرم اللہ وجل کریم، مجھے یہ خوف کھائے جا رہا ہے، مجھے یہ خوف کھائے جا رہا ہے۔ کیوں حضور؟ فرمائے ان 2 کاموں کی وجہ سے امت تباہ و برباد ہوتی رہے گی۔ نمبر 1 لمبی لمبی، اور نمبر 2 نفسانی خواہشات پہ عمل۔ جیسے دل نے کہا کریں گے، جو دل نے کہہ دیا وہ کر دیا۔ خدا را ان باتوں کو چھوڑو، اللہ اور اس کے پاک محبوب کی دی ہوئی شریعت کی طرف لوٹو، اللہ اور اس کے پاک رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے کاموں کی طرف لوٹو۔ اور یاد رکھو اس وقت تک رب رسول راضی نہیں ہوتے جب تک کہ شریعت کے قانون کے مطابق آپ اپنے آپ کو نہیں چلائیں گے۔ آپ کے دل میں تو فلاں کام کرتا ہوں، نماز پڑھی نہیں، اب اسلام آپ کے فلاں کام کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، میں تو فلاں بھی کرتا ہوں، زکوٰۃ دینی نہیں۔ اسلام نے قانون دیے ہیں کہ جب یوں چلو گے تو رب بھی راضی ہے، رب کا رسول بھی راضی ہے۔ تو اس طرح چلنے کی اللہ مجھے بھی، آپ سب کو، پوری امت کو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور اس طرح چلنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اتنا علم ہو کہ فلاں کام کو کرنے کا اسلام نے طریقہ کیا دیا ہے۔ اللہ ہمیں اتنا علم بھی عطا فرمائے، قرآن و سنت کے حقیقی نور سے مالک میرے، آپ سب کے، پوری امت مسلمہ کے قلوب و ذہن کو منور فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔